مچھلی ہے یہ کفن کی شکل میں انشاءاللہ قبر میں میرے ساتھ جائے گی انشاءاللہ یہ پہلا وعدہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی گفتگو حضرت مولانا الطاف صاحب دامت برکاتہم نے کر دی. حقیقت ہے اکابرین جتنے ہمارے علاقے کے ان لوگوں نے مجھے چلنا سکھایا, شعر کس طرح سے پڑھا جاتا ہے پڑھنا سکھایا, اور دھیرے دھیرے اپنی سرزمین سے نکلتے نکلتے یو پی کی سرزمین اور نہ جانے کہاں کہاں ہندوستان کے ہر خطے میں جا کے میں نے شہرت حاصل کی, نعتیہ مشاعرہ پڑھا, جلسہ پڑھا, لیکن شیطان سب کے پیچھے لگا ہوتا ہے. بس میں صرف یہی کہوں گا کیونکہ علماء کرام کا یہ کبھی ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں رہا کہ کسی پہ کیچڑ اچھاڑا جائے. بس میں مسلک حق کو یعنی مسلک دیوبند کو چھوڑ کر کے میں بریلوی مسلک کو اختیار کیا تھا 2022 13 مارچ کو. اور ایک طرف سے یہ بھی بہت اچھا ہوا, اس لیے یہ دل سے یہ بات کر رہا ہوں میں. اچھا اس لیے ہوا کہ پتا نہیں کیا میرے دل میں کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ شاید پتا نہیں وہاں کیا ہے, اور کیا ہے یہ جا کر کے جب میں نے وہاں دیکھا اور ایک اللہ کے سامنے یہ جو آفتاب رہبر کا سر جھکتا تھا, تھوڑا سا میں اللہ سے ہٹا تو یہ سر مزار پہ جھکنے پہ مجبور ہو گیا. اللہ یہ سر مزاروں کی چادر پہ جھکنے پہ مجبور ہوا, چومنے پہ مجبور ہوا, اور وہاں کے جو پیر ہیں ان کی اس پیر کی پیر کو بھی میں نے چوما ہے. لیکن جب جب یہ عمل مجھ سے ہوتا تھا خدا کی قسم دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی تھی, ایک آواز آتی تھی کہ آفتاب رہبر تم نے یہ کیا کر دیا. میں اگر چاہتا تو اپنے موبائل کے ذریعے سے صرف فیس بک لائیو پا کر کے اپنی برات کا اظہار کر سکتا تھا, لیکن جس مجلس میں جس پیمانے پہ ہم نے مسلک دیوبند کو ٹھیس پہنچایا اور نہ جانے اپنے اشعار کے ذریعے نہ جانے کیسے کیسے مصروں میں ہم نے طنز کیا, میں ضروری سمجھا کہ اسی طریقے سے ایک اجلاس ہو. اور علال اعلان میں نے جو میری وجہ سے جو رسوائی ہوئی ہے علماء دیوبند کی, میں اس شان کو بالکل شان و شوکت کے ساتھ اس کو میں تازہ رکھتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور ماشاءاللہ آج علماء دیوبند یہاں پہ جو حقیقت میں علماء حق علماء سنت ہیں, ابھی تھوڑی سی ہلچل سی مچی, میں یہ سمجھ گیا کہ یہ میرے لیے محبت ہے, اس لیے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہیں سینے میں درد ہوتا ہے. میں نے کچھ ایسا ہی کام ہی کر دیا تھا کہ ایک لیکن اللہ کا فضل ہوا مجھ پہ, اللہ نے مجھے ہدایت دی کہ علل اعلان آ کر کے میڈیا کے سامنے میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی کے آخری سانس تک مجھے مسلک دیوبند پر قائم رکھ. آئیے حضرات, بس یہ میرے کچھ جملے تھے. اب 4 ہاں, اور ماشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد نہ جانے ہم سے کیسے کیسے کلمات, چاہے وہ مصرے کی شکل میں ہو یا جیسے بھی ہو, تو سب سے پہلے میں علماء کرام کی موجودگی میں پہلا کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ محبت ہے. ماشاءاللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس ماشاءاللہ بس کیجیے, آپ کی جو محبتیں ہیں یہی بہت ہے. اب میں یہاں کچھ پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے بالکل وہ 4 مصرے میں ضرور پڑھوں گا, اور 4 مصرے میں اپنی عقیدت کا اظہار کر کے انشاءاللہ میں اپنی جگہ لوں گا. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. سنیں دوستو جی, کہ میرے اللہ تجھے جب بھی پکارا میں نے, میرے اللہ تجھے جب پکارا میں نے, میرے اللہ تجھے جب پکارا میں نے, خود کی تقدیر کو ایک پل میں سنوارا میں نے, میرے اللہ تجھے جب پکارا میں نے, خود کی تقدیر کو ایک پل میں سنوارا میں نے, میرے
اللہ تجھے جب بھی پکارا میں نے، خود کی تقدیر کو ایک پل میں سنوارا میں نے، میرے اللہ تجھے جب بھی پکارا میں نے، خود کی تقدیر کو ایک پل میں سنوارا میں نے، شرک بدعت کے کا جب نعرہ لگایا آفتاب رہبر کلکتن دیوبند کا جب نعرہ لگایا میں نے، شرک بدعت کی وقت میں زلزلہ آیا، دیوبند کا جب نعرہ لگایا میں نے۔ دل بھائی اور مزمل بھائی اتنا چاہتا ہوں تمام اکابرین کا کام سے اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا، اس لیے میں یہاں سے برات کا اظہار کرنے آیا ہوں، کلام پڑھنے نہیں، انشاءاللہ پھر محبت کے ساتھ کہتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ، کہ اپنے جذبات کو ہتھیار بنایا میں نے، کیا بات ہے، جذبات کو ہتھیار بنایا میں نے۔ مفتی صاحب مجیب صاحب حضرت مولانا عبداللہ صاحب چترویدی صاحب دامت توجہ لگا لیں کہ اپنا جذبات کو ہتھیار بنایا میں نے، اپنا جذبات کو ہتھیار بنایا میں نے، شرک بدعت کی وہ دیوار گرایا میں نے، اپنے جذبات کو ہتھیار بنایا میں نے، شرک بدعت کی وہ دیوار گرایا میں نے، اپنے جذبات کو ہتھیار بنایا میں نے، شرک بدعت کی وہ دیوار گرایا میں نے، جذبات کو ہتھیار بنایا میں نے، شرک بدعت کی وہ دیوار گرایا میں نے، کہ اہل دیوبند سے رشتہ ہے میرا اے لوگو، اہل دیوبند سے رشتہ ہے میرا اے لوگو، دل سے دیوبند کے جھنڈے کو اٹھایا، دل سے دیوبند کے جھنڈے کو اٹھایا میں نے، دل سے دیوبند کے جھنڈے کو اٹھایا میں نے، اہل دیوبند سے رشتہ ہے میرا اے لوگو، دل سے دیوبند کے جھنڈے کو اٹھایا میں نے۔ تمام اکابرین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرما دیں، تو میں نے یہ مصرع پڑھا کہ دل سے دیوبند کے جھنڈے کو اٹھایا میں نے، آخری سانس تک اللہ مجھے مسلک حق یعنی مسلک دیوبند کا جھنڈا اٹھائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اسی لیے میں نے آپ کو روکا تھا، لیکن ابھی 5 منٹ کی گفتگو جو باقی ہے کر رہا ہوں کہ آفتاب رہبر صاحب نے جیسا کہ کہا یہ رجوع 1 مہینہ پہلے کر چکے تھے اللہ سے، یہ 1 مہینے تک میں یقین جانیے وہاں جانے کے بعد میں نے آج تک آفتاب رہبر کو نہ کال کیا نہ میسج کیا، چونکہ یہ گئے تھے اپنی مرضی سے اور آئے بھی اپنی مرضی سے، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سر جو جھکتا تھا خدا کے سامنے، جب کسی اور کے سامنے جھکنے لگا تو دل مجھ سے کہتا تھا کہ شاید میری موت کو اوپر نہ آ جائے، لیکن اس میں پیش سب سے زیادہ قربانی اگر کسی کی رہی ہے تو میرے دوستو جس کے سامنے آفتاب رہبر نے آنسو بہایا خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر، تو وہ مولانا الیاس صاحب گوری مہوا ہے، ڈاکٹر شکیل صاحب ہے، مولانا الطاف صاحب ہے، جناب دل خیر آبادی ہے، دیگر
مولانا اکرم صاحب قاسمی کوڈرما جو ہے ماشاءاللہ وہ ہے. یہ سب سے بڑے سیدھا میں اور نام بھول رہا ہوں, تمام جگہ جا کر انہوں نے رجوع کیا ہے. لیکن میرے دوستوں, مفتی محمد نذر توحید صاحب جو علم کے ہمالیہ پہاڑ کا نام ہے, کون نہیں جانتا اس شخصیت کو. میرے دوستوں وہاں جا کر انہوں نے رجوع کیا اور دل بھائی صاحب نے جب تائید کر دیا جو مطلب پڑھا ہے قسم خدا کی پوچھا نہ گیا, مزے کو بھی مزہ آ گیا ہے کہ نہیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تواریخ علماء دیوبند کی کیا رہی ہے, علماء دیوبند نے کیا پہل کیا ہے, ان کے یہاں وسعت کیسی ہے. دیکھیں میرے دوستو, یہ تمام چیزیں گفتگو کرنے کے لیے صرف 5 منٹ کے اندر, اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی. میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی سے گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامنے